بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر اور وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج سرطان یعنی کینسر کے جولائی سے لے کر دسمبر تک کے دورانیے کا ذکر کریں گے، اور ان 6 مہینوں میں جو کچھ ہوگا اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہوتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے۔ دوستو جو اسٹارٹنگ کے جو 6 مہینے ہوتے ہیں کسی بھی سال کے، جو شروع کے 6 مہینے ہوتے ہیں اور جو لاسٹ کے 6 مہینے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی سال جو ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جنوری سے لے کر جون یہ سال کا پہلا حصہ کہلاتا ہے، اور جولائی سے لے کر دسمبر یہ سال کا دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔ تو سال کے جو 6 مہینے ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ کے 6 مہینے آنے والے 6 مہینوں سے قدرے سلو ہوتے ہیں، یعنی کہ کام کی رفتار سلو ہوتی ہے، ہر کام دھیرے دھیرے چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو نیکسٹ 6 منتھس ہوتے ہیں یعنی جولائی سے لے کر دسمبر تک، وہ کافی تیزی سے بھی گزر جاتے ہیں اور اس کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے، ان کاموں میں بھی ہمیں چیزوں کے اندر بھی بہت زیادہ تیزی نظر آتی ہے۔ تو دوستو ابھی تک برج سرطان کے جو معاملات ہیں وہ کافی بہتر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ بہت زیادہ جس میں سنگین صورتحال ہو، بہت زیادہ کشیدگی ہو، بہت زیادہ پرابلمز ہوں۔ کام کی جگہ پر، کیریئر کی جگہ پر پرابلمز کا سامنا کرتے رہے ہیں کینسر، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جولائی سے لے کر دسمبر تک کا دورانیہ ان کے لیے کیسا رہے گا۔ تو جولائی کا مہینہ تو آلموسٹ گزر چکا ہے، اور جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو پتہ نہیں کتنے دن اور مزید گزر چکے ہوں گے جولائی کے۔ تو جولائی کے جو مہینہ ہے، جولائی سے لے کر ستمبر تک کا دورانیہ کافی ایڈونچرس ہوگا۔ اب ایڈونچرس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا گھومنا پھرنا، تفریح، یہ کام جو ہے وہ آپ کے ہوتے رہیں گے۔ اس طرح کے گھومنا پھرنا ہے، کہیں ہے آپ نے باہر جانا ہے، تفریح کرنی ہے، یعنی کہ تفریحی وقت ہوگا، یعنی کہ تفریح تلذذ کا یہ سارا ٹائم ہوتا ہے، کہ مطلب یہ وقت آپ کو اپنی ذہنی طور پر آپ کو ریلیکس کرنے کا یہ عرصہ آپ کو ملے گا، اور آپ کافی زیادہ ایڈونچرس فیل کریں گے۔ اس دوران آپ کے اندر کریج بھی آئے گی، بریوری بھی آئے گی، بہادری بھی آئے گی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر جو ہے وہ نیچرلی پیدا ہوں گی، اور یہ اگست سے لے کر ستمبر تک کا دورانیہ، جولائی سے لے کر ستمبر تک کا عرصہ، یعنی جولائی، اگست اور ستمبر کا مہینہ آپ کافی ایڈونچرس فیل کریں گے، اور کافی زیادہ تفریح تلذذ کے دور سے گزریں گے، اور یہ وقت آپ کو قوت بھی دے گا، توانائی بھی دے گا، یعنی کہ آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ آپ کا ہائی ہوگا۔ اگر آپ کا انرجی لیول اب تک ہائی نہیں تھا تو یہ وقت آپ کا انرجی لیول کو ہائی کر دے گا۔ تو اچھا، یہ ایک بات میں بتانا بھول گیا اس میں، وہ یہ تھی کہ یہ تمام پریڈکشنز آپ کے لیے، یہ تمام پریڈکشنز جو کی جا رہی ہیں یہ مون سائن کے حساب سے۔ اگر آپ کا مون سائن کینسر ہے تو آپ اس ویڈیو کو آپ کے اوپر امپلیمنٹ یہ ہوگی، کیونکہ مون سائن آپ کا الگ ہوتا ہے، سن سائن الگ ہوتا ہے۔ ایکچولی ہمیں اپنا سن سائن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو اکارڈنگلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری نارمل جو ہم ویسٹرن ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ہمیں عموماً اپنا سن سائن کے حوالے سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، مگر سن سائن بعض دفعہ سن سائن اور مون سائن ایک ہی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی بہت ہی دفعہ بلکہ ہر دفعہ تقریباً ہر شخص کا مون سائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور سن سائن ڈیفرنٹ کوئی 100 میں سے ایک ہوگا جس کا مون اور سائن اور سن سائن دونوں ایک جیسا ہوگا۔ مون سائن کی کیلکولیشن الگ حساب سے ہوتی ہے، سن سائن کی کیلکولیشن الگ حساب سے ہوتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے میرا جو اپنا سن سائن ہے وہ پائسز ہے، لیکن جو میرا مون سائن ہے وہ کیپریکارن ہے، تو دیکھیں کتنا فرق آ گیا، کہاں کیپریکارن اور کہاں پائسز، تو دونوں ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ جو مون سائن کے حساب سے پریڈکشن کی جاتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، جو سن سائن کے حساب سے پریڈکشن کی جاتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ جو انڈین ویدک ایسٹرولوجی جب فالو کی جاتی ہے تو اس میں مون سائن کے حساب سے پریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ویسٹرن اسٹائل سے پریڈکشن کی جاتی ہیں تو وہ سن سائن کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنا مون سائن معلوم نہیں ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لکھنا نہ بھولیں۔ نہیں معلوم ہے تو جیسی مجھے فرصت ملے گی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ اور دوسری یہ بات
کہ بہت سارے لوگوں کو اپنا ٹائم معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا ٹائم ضرور لکھیے تاکہ مجھے آپ کو بتانے میں آسانی ہو، ورنہ میں پھر نہیں بتا سکوں گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس دوران آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے کافی سپورٹیو بھی رہیں گے۔ اگست سے لے کر جولائی سے لے کر ستمبر تک کے دوران آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے، چاہے آپ کو مالی سپورٹ کی ضرورت ہے یا مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، دونوں حوالے سے آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کی، جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ کام کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، جہاں آپ کی ورک پلیس ہے، آپ کی جاب کی جگہ پر ہے، جاب کی جگہ یا کاروبار کی جگہ ہے، وہاں پر جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے وہی لوگ آپ کے لیے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے خلاف پلاننگز کریں گے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کے کام کی جگہ پر، یعنی جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، آفس ہے، کہیں بھی ہے، کاروبار ہے، کوئی شاپ ہے، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، یا خواتین وہ جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں جو اب تک آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب یہ کیوں ہوگا؟ یہ ڈیپینڈز کر رہا ہے پلانیٹری پوزیشنز پر۔ اس کے بعد آتے ہیں اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے بہت اسموتھ رہے گا، ہر چیز نارمل ہے اکتوبر میں۔ اکتوبر کا مہینہ بالکل آسپیشیس ہے اور بہت ہی آپ کے لیے اسموتھ مہینہ ہے۔ اس سے زیادہ اسموتھ مہینہ پورے سال میں نہیں ہے، اکتوبر جتنا اسموتھ اور اچھا سکون والا مہینہ آپ کو گزرے گا۔ نومبر کا مہینہ آپ کے رومانوی مواقع اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملے ہیں اور آپ کو رومانس کا موقع نہیں ملا ہے اور ڈیٹنگ کا موقع نہیں ملا ہے، تو یہ مواقع آپ کو ملیں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے نومبر کا مہینہ رومانوی مواقع کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ تو جو بھی رومانٹک افیئرز والے ہیں اور جو BF والے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ تو اپنی محبت کے حوالے سے بھی نومبر کے مہینے میں کوئی آپ اہم فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی کہ اگر آپ نے شادی کا ڈیسیجن ابھی تک نہیں لیا ہے تو شادی کا ڈیسیجن آپ لے لیں گے، اور مطلب کوئی بھی آپ کو محبت کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نومبر میں راہو آپ کے 9th ہاؤس میں ہوگا، تو 9th ہاؤس میں جب راہو آ جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موجودہ تمام مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی اب تک جتنی جاری کوئی مشکلات ہیں، وہ مشکلات چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، محبت کے حوالے سے ہو یا مالی حوالے سے ہو، تو وہاں پہ آپ کے لیے جب راہو جو ہے وہ ایک اچھا سمبل مانا جاتا ہے جب یہ 9th ہاؤس میں آ جاتا ہے، تو آپ کے لیے یعنی مون سائن کینسر جن کا ہے، مون سائن کینسر، تو ان کے لیے مالی حالات میں بھی بہتری آ جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور بہت ہی ایک اچھا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ بات کرتے ہیں دسمبر کی۔ جب دسمبر کا مہینہ آئے گا آپ کے لیے دسمبر کا مہینہ بھی بہت اچھا ہوگا اور یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا۔ کام کی جگہ پر آپ کی عزت ملے گی، آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے گا، کام کو سراہا جائے گا۔ شادی شدہ زندگی میں اگر گھر کے خاندان کے افراد کی وجہ سے اسٹریس کا شکار تھی آپ کی شادی کے معاملات، تو وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ وہاں پہ اسٹریس جو ہے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو ساس کی وجہ سے، خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، ساس کی وجہ سے، نند کی وجہ سے، گھریلو رشتہ داروں وغیرہ کی وجہ سے اگر آپ کو اسٹریس کا سامنا تھا اپنے سسرال میں، تو وہاں پہ بھی آپ کے سسرال میں بھی بہتری آئے گی، شادی شدہ زندگی میں سکون آئے گا۔ اور اگر آپ نے ماضی میں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی ماضی کے اندر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اس دوران سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا، آپ کے اندر جو قدرت نے آرٹس کی صلاحیت رکھی ہے برج سرطان میں، تو وہ ابھر کے سامنے آئے گی، تو آرٹسٹک آپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، جس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کو ضرور ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ایک مختصر احوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے جولائی سے لے کر دسمبر تک کا مختصر احوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ ڈیٹیلڈ ویڈیو تو آپ کو 2023 کی ہمارے چینل پر مل جائے گی، چاہے تو آپ لنک میں بھی آپ نیچے سیکشن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، پورے سال کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بقیہ 6 مہینے جو ہیں یہ بھی اچھے ثابت ہوں۔ ویسے تو اوورآل آپ کے لیے یہ سال پورا کامیابی کا سال ہے اور ایک زبردست طریقے سے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا، اور جب سال کا اختتام ہوگا تو آپ بہت کچھ اچیو کر چکے ہوں گے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔